just don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't दुबई, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, 7 स्टार होटल्स, महंगी गाड़ियां, ग्लैमर और बहुत सारा पैसा। दुबई का नाम सुनते ही ये सब कुछ जहन में आता है। दुबई को वेकस और स्टेरॉइड्स भी कहा जाता है। दुबई दुनिया की हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां हर साल तकरीबन 50 से 70 लाख टूरिस्ट आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुबई ने तो अगले 20 सालों के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिसे 2040 विजन का नाम दिया गया है। लेकिन क्या ये प्लान पूरा हो पाएगा? क्या दुबई हमेशा ऐसे ही ग्रो करता रहेगा? क्या इस सब चमक दमक के पीछे कोई ऐसी हकीकत है जो नज़र नहीं आ रही? क्या दुबई इतना अमीर है और क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या है दुबई का फ्यूचर। दुबई मिडल ईस्ट में मौजूद बाकी तमाम कंट्रीज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दुबई के जीडीपी का सिर्फ 1% ऑयल से आता है, जबकि बाकी 95% टूरिज़्म, सी फूड और फाइनेंस से आता है। लेकिन क्या वाकई ही ऐसा है? दुबई ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं है और दुबई की इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे ऑयल का कोई हाथ नहीं? हमारे मुताबिक दुबई का ये क्लेम थोड़ा अजीब है। आइए चलते हैं 200 साल कबल, जब 1822 में दुबई 700 से 800 लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। ये सारा गांव उस शहर के कंट्रोल में था जिसे आज अबू धाबी कहा जाता है। 1833 में अल्बू फिलॉसफी नामी एक कबीले ने अबू धाबी के खिलाफ बगावत कर दी और दुबई को अबू धाबी से आज़ाद करवा लिया। इस सारी मूवमेंट को 2 लोग लीड कर रहे थे। नंबर 1 उबैद बिन सैद और मखदूम बिन बूती। और इस आज़ादी के बाद बूती दुबई के मालिक बन गए। सिर्फ 3 साल बाद उबैद बिन सैद की मौत हो गई और मखदूम बिन बूती दुबई का रूलर बन गया और आज की डेट तक इसी ख़ानदान की दुबई पर हुकूमत है। दुबई ने अबू धाबी से आज़ादी तो हासिल कर ली थी, मगर उसके हालात कुछ ख़ास अच्छे नहीं थे। इकनॉमिकली दुबई बहुत कमज़ोर था और सिर्फ फ़िशिंग के ज़रिए मुश्किल से गुजारा कर रहा था। खैर 1892 में ब्रिटेन ने दुबई की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले ली और दुबई ने अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना शुरू कर दिया। 1901 में दुबई ने मिडल ईस्ट का पहला फ्री सी पोर्ट बनाया, जहां पर कोई टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं थी। इस पॉलिसी के बाद दुबई का पोर्ट पर्शियन गल्फ और एशिया में मशहूर होने लगा। 1906 तक इस पोर्ट से 70,000 टन तक का कार्गो जाना शुरू हो गया। लेकिन इतनी ट्रेड के बावजूद दुबई के हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हो रहे थे। उसकी वजह थी टैक्स फ्री पॉलिसी, जिसकी वजह से दुबई को कोई ख़ास रेवेन्यू नहीं आ रहा था। फिर 1908 में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया, जिसमें कई सौ कश्तियाँ तबाह हो गई और बहुत से लोग मारे गए। ये मरने वाले वो सारे मछलियाँ पकड़ने वाले थे जो दुबई की इकोनॉमी को चलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे थे। इस तूफ़ान के बाद दुबई के हालात मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गए। फिर 1929 में पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिसको द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। इस क्राइसिस ने दुबई को हिला कर रख दिया। हालात इतने ख़राब हो गए कि लोगों ने पड़ोसी मुल्क जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1938 में अमेरिकन ऑयल कंपनीज़ ने सऊदी अरब में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर कर लिए। अगले 20 साल तक सारी मगरबी दुनिया सऊदी अरब के ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करने और वहाँ पर पाइपलाइंस बनाने पर बिजी रही और इस सारे अरसे में दुबई बिल्कुल इग्नोर रहा। लेकिन फिर 1950 की दिहाई में दुनिया की तवज्जो सऊदी अरब से हटकर बाकी पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ की तरफ हो गई। 1958 में अबू धाबी में तेल के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हो गए और यहीं से इस सारे खित्ते की तकदीर बदलने का आगाज़ हुआ। 1966 में दुबई में भी ऑयल डिस्कवर हो गया। ये रिजर्व्स इतने ज़्यादा तो नहीं थे कि दुबई की तकदीर बदलते, मगर दुबई की इकोनॉमी इस डिस्कवरी के बाद थोड़ी संभलना शुरू हो गई। दूसरी तरफ अबू धाबी कई टन ऑयल्स एक्सपोर्ट कर रहा था, बिलियन ऑफ डॉलर्स आना शुरू हो गए थे। दुबई भी अब ये बात समझ चुका था कि वो ऐसे मुल्क से लड़ाई नहीं ले सकता जिसके पास पूरी दुनिया के 9% ऑयल प्रोडक्शन हो।
ساتھ ہی میں یہ بات بھی کافی کلیئر تھی، دبئی اپنے خود کے سہارے کسی صورت زیادہ عرصے تک سروائیو نہیں کر سکتا۔ خوش قسمتی سے دوسری طرف ابو دھابی کا مالک شیخ زید بن سلطان ال نہیان کا بھی یہ خیال تھا کہ اگر اس پورے ریجن نے ترقی کرنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب ایمریٹس مل جل کر رہیں اور انٹرنل اور ایکسٹرنل خطرات سے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں۔ اسی لیے 1971 میں UAE وجود میں آیا، جس میں ابو دھابی، دبئی، شارجہ، عجمان، القویت اور فجیرہ شامل تھے۔ ابو دھابی اس نئے کنٹری کا کیپٹل بن گیا اور شیخ زید بن نہیان UAE کے پہلے پریزیڈنٹ بن گئے، اور یہ تھا دبئی کا ٹرننگ پوائنٹ۔ یہ سارا زبردست انفراسٹرکچر، یہ ایئرپورٹس، یہ ایمریٹس ایئر لائنز، یہ بڑی بڑی بلڈنگز، ان سب کو بنانے میں ابو دھابی کی فنڈنگ تھی۔ 1990 کے بعد دبئی اپنی اس انفراسٹرکچر کی وجہ سے مشہور ہونا شروع ہو گیا۔ ساری دنیا سے لوگ دبئی آنا شروع ہو گئے۔ ملٹی نیشنل اپنے آفیسز دبئی میں کھولنے لگی، اور دبئی کا پورٹ ایشیا، یورپ، پرشین گلف کو ملانے والا ایک برج بن گیا۔ اسی لیے دبئی یہ کلیم کرتا ہے کہ آئل پر اس کی ڈیپینڈنس 1% ہے، مگر جب بھی دبئی کسی مشکل میں پڑتا ہے تو گیس کریں اسے بچانے کون آتا ہے؟ جی ہاں، تیل سے مالا مال ابو دھابی۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے 2008 کا فائنینشیل کرائسس، جب پوری دنیا کی اکانومی ہل کر رہ گئی تھی۔ دبئی کا حال یہ تھا کہ لوگ اپنی گاڑیاں ایئرپورٹ پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ دبئی زبردست ڈیٹ میں چلا گیا تھا، تبھی ابو دھابی انٹروینشن کی اور $10 ملین کا لون دے کر دبئی کو بیل آؤٹ کیا۔ اس کے بدلے دبئی نے اس مشہور اونچی بلڈنگ کا نام برج دبئی سے تبدیل کر کے ابو دھابی کے رولر کے نام پر برج خلیفہ رکھ دیا، لیکن اس کے باوجود دبئی کا ڈیٹ پرابلم سولو نہیں ہوا۔ 2008 کے بعد دبئی کا ڈیٹ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ IMF کے مطابق دبئی کا ٹوٹل ڈیٹ تقریباً $80 بلین ہے۔ ان $80 بلین میں سے $20 بلین تو ابو دھابی کا لون ہے جو ابھی تک دبئی نے واپس نہیں کیا۔ اگر 2008 میں ابو دھابی نہ ہوتا تو دبئی ڈیفالٹ کر جاتا۔ یہ تو ہو گیا پوائنٹ 1 کہ دبئی کا یہ کلیم کہ اس کی اکانومی آئل پہ نہیں چلتی بالکل غلط ہے، کیونکہ دبئی کی آدھی سے زیادہ اکانومی ابو دھابی پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور ابو دھابی کا 85% ریونیو تیل سے آتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ابو دھابی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ، جہاں سے دبئی اپنا کافی ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ 2014 کے بعد دبئی میں پراپرٹی پرائسز مسلسل گر رہی ہیں۔ 2021 تک یہ پرائسز اتنی گر چکی تھی کہ اگر آپ 2010 میں خریدی گئی اپنی کوئی پراپرٹی 2021 میں بیچتے تو آپ کو کم سے کم 60% لاس ہوتا۔ پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ اپریشیٹ کرتی ہے، مطلب ویلیو میں بڑھتی ہے، لیکن دبئی میں پچھلے 8 سالوں میں بالکل الٹا ہوا ہے۔ اب ایک طرف تو آپ کو دبئی میں ہر طرف کنسٹرکشن ہوتی نظر آئے گی، مگر دوسری ہی طرف آپ کو خالی بلڈنگز، اپارٹمنٹس اور آفیسز بھی نظر آئیں گے، اور اس کی وجہ ہے اوور سپلائی۔ اصل میں دبئی کا موٹو ہے بلڈ اینڈ دے ول کم، مطلب بلڈنگز اور اپارٹمنٹس بناؤ، باہر سے لوگ خود ہی آ کر انہیں آباد کریں گے۔ مگر بدقسمتی سے پچھلے کچھ سالوں میں پراپرٹی کی سپلائی ڈیمانڈ سے بہت زیادہ رہی ہے، اور اسی اوور سپلائی کی وجہ سے پراپرٹی پرائسز مسلسل گر رہی ہیں۔ اس کی ایک اور بڑی اگزامپل ہے میدان، جو دبئی کی ہسٹری کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا۔ اس پروجیکٹ کے اوپر 2015 میں کام شروع ہوا، مگر آج 8 سال گزرنے کے بعد بلین آف ڈالرز ضائع کرنے کے بعد اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا گیا۔ اس پروجیکٹ کو بنانے والا گروپ بینکرپٹ ہو چکا ہے، اور ہر طرف ایسی خالی بلڈنگز ہیں جن پر کروڑوں درہم لگ چکے ہیں۔ خیر، یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ 2022 میں رشیا یوکرین وار کے بعد دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو مچ نیڈڈ بوم ملا۔ بیسیکلی کافی رشین اور یوکرین بلینئرز جن کی پراپرٹی یورپ میں فریز ہوئی تھی، وہ اب دبئی میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور ایز اے ریزلٹ دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ پچھلے کچھ مہینوں میں کافی اوپر گئی ہے۔ لیکن یہ ٹرینڈ ظاہر ہے کہ ٹیمپریری ہے۔ جنگ کے بعد یہ سارے انویسٹرز اپنا پیسہ دبئی سے نکال لیں گے۔ یہیں پر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ فیٹف نے دبئی کو منی لانڈرنگ کے خلاف ریکوائرڈ ایکشنز نہ لینے پر گرے لسٹ میں بھی شامل کر لیا ہے،
اور آنے والے دنوں میں دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اس فیصلے سے کافی افیکٹ ہو سکتی ہے۔ تیسرا بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے دبئی ایکسپو۔ دبئی ایکسپو کووڈ کی وجہ سے 2020 کی بجائے یہ ایکسپو 2021 میں ہوا اور اسے سارے ایکسپرٹس بلین ڈالرز فیلئر کہہ رہے ہیں۔ پچھلے کوئی 9 سالوں سے دبئی اس ایکسپو کی تیاری کر رہا تھا۔ دبئی کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ وہ اس ایکسپو سے پوری دنیا سے بہت ساری انویسٹمنٹس اکٹھی کر کے اپنی مارکیٹ کو سٹیبلائز کرے گا، لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ دبئی ایکسپو ایک ٹورزم سٹنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ثابت ہوا۔ انٹرنل آڈٹ ڈاکومنٹس کے مطابق اس ایکسپو کی انکم ٹارگٹ انکم سے 57% کم تھی۔ یہ ایکسپو فیل کیوں ہوا؟ اس کی کئی ریزنز ہیں۔ اور چلتے ہیں چوتھے فیکٹرز کی طرف، دبئی فورن پالیسی۔ پچھلے 3 یا 4 سالوں سے UAE نے بہت ایکٹیولی اپنی فورن پالیسی کو سعودی عرب کی فورن پالیسی سے الائن کیا ہے، اسپیشلی قطر اور ایران کے معاملے پر۔ پانچواں اور آخری فیکٹر ہے سورس آف ریونیو۔ دبئی دنیا کے ان چند کنٹریز میں سے ہے جہاں پر 0% انکم ٹیکس ہے، مطلب آپ جو کچھ بھی کماؤ آپ کو گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ دنیا کی ساری اکانومیز اور امیر ترین کنٹریز میں بھی انکم ٹیکس ہوتا ہے اور اسی ٹیکس کے پیسوں سے گورنمنٹ ویلفیئر اور انفراسٹرکچر پر پیسہ خرچ کرتی ہے۔ انکم ٹیکس کا نہ ہونا جہاں فارنرز کے لیے بہت بڑی اٹریکشن ہے، وہیں دبئی کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم بھی ہے کہ آخر کب تک وہ اس پالیسی کو لے کر چلتا ہے، جبکہ دبئی کو ہر حال میں ٹورزم کے علاوہ بھی سورس آف انکم چاہیے۔ کچھ مہینوں پہلے ایسی رومرز آئے تھے کہ 2023 میں دبئی انکم ٹیکس انٹروڈیوس کروا رہا ہے، مگر ابھی تک کچھ بھی فائنلائز نہیں ہوا ہے۔ ان پانچوں فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے ایک بات تو شور ہے کہ دبئی کا فیوچر ابوظہبی پر ڈیپینڈنٹ ہے، چاہے وہ گلوبل آئل ڈیمانڈ ہو یا پھر UAE کی فورن پالیسی جو ابوظہبی ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ دوسری ہی طرف دبئی کو ٹورزم کے علاوہ ادر انکم سورس ڈیولپ کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ کنسٹرکشن کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پراپرٹی کی سپلائی اور ڈیمانڈ سے زیادہ نہ بڑھے اور پراپرٹی پرائزز سٹیبل رہیں۔ اس کے علاوہ دبئی کی 90% آبادی امیگریٹس ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دبئی کو یہاں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، مگر ابھی تک کوئی گلف کنٹری فارنرز کو نیشنلٹی نہیں دیتی۔ خیر، اس سب کے باوجود صحرا میں یہ شہر جس طرح کھڑا کیا گیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ پوری دنیا میں آپ کو دبئی جیسا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔